بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے غرور میں غریبوں سے باتیں کرنا بھی برا سمجھتا تھا، اس لیے اکثر لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ شکار کرنے گیا اور کسی جانور کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر دور نکل گیا۔ تمام نوکر، سپاہی، وزیر سب بچھڑ گئے اور بادشاہ تنہا رہ گیا۔ اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی جلتی تھی، بس فرق یہ تھا کہ اس کے کپڑے اور حالت غریبوں جیسی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں 3 دن سے حضور کی ڈیوٹی پر بھوکا پیاسا چلا آ رہا ہوں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا۔ بادشاہ غریب کو پھٹے پرانے گندے کپڑوں میں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ غریب کسان پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اس نے سر سے تاج اور بدن سے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کے لیے تالاب میں اتر گیا۔ جب بادشاہ تالاب میں اتر گیا تو غریب کسان نے بادشاہ کے کپڑے پہن کر تاج سر پر رکھا اور بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ کسان بادشاہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے شاہی نوکر چاکر مل گئے، جنہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر ادب سے سلام کیا۔ اب کسان بادشاہ ان کے ساتھ شاہی محل میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اصل بادشاہ تالاب سے نہا کر باہر نکلا تو کپڑے، تاج اور گھوڑا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بہت گھبرایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ بادشاہ نے غریب کسان کے گندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور کئی دن تک فاقے کرنے اور بھٹکنے کے بعد شہر پہنچا، مگر اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جس سے بات کرتا کوئی منہ نہ لگاتا، اور جب یہ کہتا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنس دیتے۔ 2-3 ہفتے اسی طرح گزر گئے، اور جب اس پاگل کا قصہ بادشاہ کی ماں نے سنا تو اس نے اسے بلوا کر اس کے سینے پر تل کا نشان دیکھا، جس سے اس کی سچائی کی تصدیق ہو گئی۔ کسان نے اصلی بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہا، کیا تم وہی شخص ہو جو دولت اور حکومت کے غرور میں غریبوں کی فریاد نہیں سنتے تھے؟ اسی کی سزا دینے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا۔ اگر تم غرور اور تکبر چھوڑ کر رحم و انصاف کا اقرار کرو تو میں آج تمہارا تاج و تخت واپس کرنے کو تیار ہوں، ورنہ ابھی قتل کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کی، اور کسان اسے تاج و تخت واپس دے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جس کے بعد بادشاہ نے اپنی اصلاح کی اور چند دنوں میں اس کی نیک نامی کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ دوستو، اس لیے تو کہتے ہیں کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔